السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرا نام ہے فیاض علی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ آپ کے لیے نیو اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو آج میں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ میننگ فل ویڈیو بنائی ہے، یہ ہے لاز آف کرما پہ، یعنی 12 لاز آف کرما یو مسٹ ریڈ بیفور یو ڈائی۔ یہ 12 لا ہے کرما کے آپ کو مرنے سے پہلے لازمی پڑھنے ہوں گے، کیونکہ یہ 12 لا نہیں بلکہ 12 کیفیت ہے زندگی کی، جو آپ کی زندگی کو ایک میننگ فل، سکسیزفل اور پیسفل بنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کرما کس کو کہتے ہیں۔ کرما کی ایکچوئل جو میننگ ہے وہ ہے ایکشن۔ سمپلی ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دا ریلیشن شپ بٹوین پرسنس مینٹل اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی۔ تو سب سے پہلا ہے دا گریٹ لا، یعنی واٹ ایور وی پٹ ان یونیورس ول کم بیک ٹو اس، یعنی ہم اس کائنات میں کسی بھی شخص سے کیسا بھی ورتاؤ کریں گے، ریفرنس میں ہمیں ویسا ہی ورتاؤ ملے گا۔ اگر ہم کسی شخص کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو محبت دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ریفرنس میں ہمیں محبت اور ریسپیکٹ ہی ملے گی۔ اگر ہم کسی کے لیے غلط گمان رکھے رہے ہیں یا کسی کے انسلٹ کر رہے ہیں تو ریفرنس میں ہماری بھی انسلٹ ہوگی اور وہ ہمارے لیے بھی غلط گمان رکھے گا۔ تو ہم جیسے انٹینشن رکھیں گے، جیسا خیال رکھیں گے، لوگ بھی ہمارے لیے ویسا ہی خیال رکھیں گے۔ تو سیکنڈ لا ہے دا لا آف کریشن، یعنی لائف ڈز ناٹ ہیپن بائی اٹ سیلف، وی نیڈ ٹو میک اٹ ہیپن۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہر شخص کے اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں، ہر شخص کے گول ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے سی ایس ایس آفیسر بننا ہے یا مجھے ٹیکن پرسن بننا ہے۔ تو یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوتا، اگر بندہ سوچ رہا ہے تو سوچنے سے زیادہ ڈبل پہ اس کو محنت کرنی ہوگی۔ ایسے نہیں اگر وہ سوچے اور بس بیٹھ جائے یا سوئے بس وہ ہو جائے گا۔ تو ہم وی آر کریٹر آف آور اون ڈیسٹنی۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں ہمیں یہ بننا ہے تو ہمیں اسی دن سے اسی کی ڈبل محنت کرنی ہے، پھر ہم جا کے وہی گول اچیو کریں گے۔ اور تھرڈ پہ دا لا آف ہیوملٹی، یعنی ون مسٹ ایکسیپٹ سم تھنگ ان آرڈر ٹو چینج۔ کوئی شخص ہے اگر اس نے حد سے زیادہ محنت کی ہے پھر بھی وہ ڈیفیکلٹی فیس کر رہا ہے، بہت ڈسٹریس فیس کر رہا ہے، ڈسکریج فیس کر رہا ہے، تو اس کو کرنٹ جو سچویشن ہے وہ فیس کرنی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے اس نے انیشیلی کوئی ایسے کام کیے ہوں کہ جو اس اسٹیج پہ ہے۔ اگر جو ریسٹ آف اس نے پریویس محنت کی ہے ساری، اس کو ظاہر سی بات ہے یہ انٹینشن ہو کہ آگے جا کے مجھے اس کا صلہ ملنا ہے۔ تو جو بھی ہارش سچویشن آئے ہماری لائف میں، تو کرنٹ سچویشن میں ہم ڈسکریج نہیں ہونا، اس کو لیفٹ نہیں کرنا ہمیں اپنے گول کو، بلکہ ہمیں فیس کرنا ہے۔ ہمیں اس سچویشن کو فیس کرنا ہے اور اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے کہ بھائی یہ سچویشن آتی رہتی ہیں اور اپنا جو بھی کام ہے وہ آپ کنسسٹنسی اینڈ ڈیٹرمنیشن سے کریں۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آر دا پارٹ آف لائف، یہ جو سچویشن آتی ہیں یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور فورتھ پہ ہے لا آف گروتھ، یعنی وین وی چینج اوور سیلوز اور لیوز فالو سوٹ چینج ٹو، یعنی ہم جب ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ہماری انٹرنل ورلڈ یعنی جو ہمارا برین ہے کچھ آؤٹر انوائرمنٹ سے ایسی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جو اس کو پازیٹیو لگتی ہیں۔ یہ ہمارے اصل میں انٹرنل ورلڈ ہوتا ہے، یہ ہمارا دماغ ہوتا ہے جو ہمیں ایک نئی زندگی مہیا کرتا ہے، ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو لا آف گروتھ کا مطلب یہی ہے کہ انکریزنگ آف گروتھ اینڈ انکریزنگ آف دا تھاٹس آف دا پیپل، یہ ہمیں ایک نیو ورلڈ کریٹ کر کے دیتی ہیں۔ اور ففتھ پہ ہے لا آف ریسپانسبلٹی، یعنی سمپلی ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایبلٹی ٹو ریسپانس، وی مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی فار واٹ از ان آور لیوز، یعنی اگر ہم کوئی کام سنبھالے ہوئے ہیں یا کسی کام کی ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہمارے انڈر میں ہے، تو ہمیں یہ تھاٹ ہونی چاہیے اگر یہ کام میرے انڈر میں ہے تو میں اس کو کتنی اچھی طرح سے کر رہا ہوں۔ اگر یہ میں کام کر رہا ہوں تو آگے والوں کا کتنا فائدہ ہوگا، اگر یہ میں کام خراب کر رہا ہوں تو آنے والوں کا کتنا نقصان ہوگا۔ یعنی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اپنی ریسپانسبلٹی، اس کو ہمیں اپنا پریشیس ٹائم دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو اپنا ریسپانسبلٹی سمجھ کے کام کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ ہماری ریسپانسبلٹی ایک زبردست ثابت ہوگی، آگے جا کے وہ ہمارا ایک ریوارڈ بھی بن سکتا ہے۔ اور سکستھ پہ لا آف کنیکشن، دا پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر آل آر کنیکٹیڈ، یعنی ہمارا جو ماضی ہے، حال ہے اور جو ہمارا مستقبل ہے، یہ تینوں اوقات آپس میں انٹر کنیکٹیڈ ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں جو پریویس ایسے کام کر کے آئے ہیں، ایسی محنت کر کے آئے ہیں جو آج اس مقام پہ ہیں، تو آج ہم جو بھی محنت کریں گے یا کس فیلڈ میں بھی جو محنت کریں گے، مستقبل میں وہ جا کے اس میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ یعنی آج ہم ایسے تسلیم کریں خود کو جو آج ہم جو بھی ہیں اپنی محنت کی وجہ سے ہیں۔
تو یہ حالہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور 7th پہ دا لا آف فوکس. وی کین ناٹ تھنک آف 2 ڈفرینٹ تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم. اصلاح کا مطلب ہے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، یعنی 100 کام بول دیتے ہیں لیکن انہوں کا کام ایک ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کبھی بھی ایک ہی وقت سارے کام نہیں کر سکتا. سو ہمیں ایک ہی کام پہ فوکس دینا چاہیے، اس کو کلیئر کر کے پھر فارورڈ ہونا چاہیے، پھر دوسرے کو کلیئر کر کے پھر تیسرے پہ فارورڈ ہونا چاہیے. اگر ہم 100 کتابیں کھول کے بیڈ پہ بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے ایٹم ہمیں ساری پڑھنی ہے تو سارا دن گزر جائے گا، ہم صرف ایسے کہتے رہیں گے اور کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اور 8th لا آف گیونگ ہاسپٹیلٹی، یعنی اور بیہیویئر شوڈ میچ اور تھاٹ اینڈ ایکشن. یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کتنی محبت دے رہے ہیں، کتنی اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم جو آؤٹر ہے لوگوں کو اچھا بن کے دکھا رہے ہیں، تو ہمارا جو اندر انٹرنل فیلنگس ہے ہمیں اندر سے وہ بھی کہ ایسے ہیں. اگر وہ ہماری آؤٹر یعنی انٹرنل فیلنگس اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک پازیٹیو پرسن ہے، اگر نہیں ہے تو ہائپوکریٹ پرسن ہم کہلائیں گے اس زمانے میں یا لوگوں کے سامنے. اور دا لا آف ہیئر اینڈ ہاؤ وی کین ناٹ بی پریزنٹ اف وی آر لوکنگ بیکورڈ. اس کا مطلب ہے اگر ہم حاضر ہیں، پریزنٹ ہے، تو کسی چیز پہ کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی بھی کتاب وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا انٹینشن ہمارا فوکس وہاں نہیں جائے گا اگر ہم بیکورڈ کی طرح سوچیں گے. یعنی ہم اپنے جو پیچھے خیالات ہیں یا ہمارے بچپن کی طرح سوچیں گے، یا ہمارا ابھی کوئی بھی انسیڈنٹ پیچھے ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں سوچیں گے، تو آپ کا فرنٹ والا بندہ آپ سے جو بھی بات کرے گا وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور دا لا آف چینج. ہسٹوری ریپیٹس اٹ سیلف انٹل وی لرن فرام اٹ اینڈ چینج اوور پاتھ. یہ ایک بڑا زبردست لا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم کوئی ایک کام کر رہے ہیں اور اس کام کا بار بار سیم ہی آؤٹ پٹ آ رہا ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ سکسیس نہیں ہے اور ہمیں کامیابی نہیں مل رہی اور ہم اگین اینڈ اگین سیم ہی کام کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ جو کام ہے وہ پاتھ ہے ہمیں چینج کرنا چاہیے. بھائی یہ ایک کام ایک طریقے سے ہم نے کیا ہے، رزلٹ آؤٹ پٹ سیم ہی آ رہا ہے بار بار، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ پاتھ چینج کرنا پڑے گا. وہ گول ایک ہی ہوگا لیکن ہمیں صرف پاتھ چینج کرنا ہوگا. دا لا آف پیشنس اینڈ ریوارڈ. دا موسٹ ویلیوبل ریوارڈ ریکوائر پرسسٹنس. یعنی ایک بندہ حد سے زیادہ محنت کر رہا ہے اور اس کو کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں مل رہا تو نہ وہ ڈسکریج ہو نہ ڈسٹریس ہو، بس ایک ہی پوائنٹ دماغ میں رکھے، پیشنس اینڈ ریوارڈ. یعنی اللہ تعالیٰ محنت چور کی بھی رائگاں نہیں کرتا، تھوڑی دیر میں یا کچھ دیر میں اس کو آؤٹ پٹ لازمی ملے گا. اس کو جسٹ صبر کرنا ہے اور اس کا جو ریوارڈ ہوگا وہ اعلیٰ اور سب سے عمدہ ہی ہوگا. اور 12 پہ ہے لا آف سگنیفیکنس آف انسپائریشن. یعنی ریوارڈس آر دا ریزلٹ آف دا انرجی اینڈ ایفرٹ وی پٹ انٹو اٹ. جو ہمارے انعامات ہوتے ہیں وہ ہمارے ایفرٹس، محنت یا جتنی جدوجہد ہم کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم سب سے زیادہ محنت کریں گے ہمیں جو انعام ہوتا ہے وہ بھی اعلیٰ ملے گا اور اعلیٰ لوگوں کے درمیان ہی ملے گا. یعنی ہماری جتنی محنت ہوگی اتنا ہی ہمیں پرائز ملے گا. اگر ہماری محنت ظاہر سی بات ہے ملالہ یوسف کی جیسے ہوگی، ہماری محنت ہوگی ڈاکٹر عبدالسلام جیسی، تو ہمارا جو پرائز بھی ہوگا نوبل پرائز ہوگا. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تب تک چلتے ہیں، اللہ حافظ.